یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، قرآن کا علم ہمیں عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھیں سمجھیں، رب کعبہ مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب بار صورتوں کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کی جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الانفال، جو کہ 9ویں پارے میں جس کا آغاز ہوتا ہے، شروع ہوتی ہے، اور 10ویں پارے سورۃ التوبہ سے پہلے سورۃ الانفال۔ سورۃ الانفال یہ سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی یعنی ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مدنی صورت کہا جاتا ہے، اور یہ انہی مدنی صورتوں میں سے ہے۔ البتہ علماء نے چند آیات مبارکہ وہ تعیین کے ساتھ ایسی بیان کی ہیں کہ جن میں اس کی وہ آیات مبارکہ یعنی 7 آیتیں اس کی شمار فرمائی ہیں کہ جو کہ مکی ہیں، یعنی ہجرت سے قبل وہ نازل ہوئیں، اور اس کے علاوہ بقیہ سب وہ مدنی آیتیں ہیں، یعنی مدنی صورت، اس لیے اسے قرار دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانفال ہے، اور یہاں پر اس سے مراد جو بطور خاص لیا گیا وہ مال غنیمت، وہ مال جو مسلمانوں کو خاص اس غزوے کے بعد اور اس کی فتح پر جو اللہ پاک انہیں رزق عطا فرماتا ہے، تو اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں آپ گئے، اور وہاں پر 1 سال ہی ابھی گزرا ہے، تو ایک عظیم واقعہ بدر پیش ہوا، اور اس بدر کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو وہ عظیم فتح عطا فرمائی، اور اس سے مسلمانوں کو بہت سا مال بھی حاصل ہوا۔ اب اس کے حوالے سے مختلف لوگ آ کر سوال کرنے لگے کہ یہ مال کن کو ملے گا، یہ مال کے حقدار کون ہے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیے، اور یہ اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے کہ لوگ سوال حضور علیہ السلام سے کرتے ہیں، اور جواب انہیں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، جواب اللہ دیتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یسألونک عن الانفال، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال، ان غنیمتوں کے بارے میں، ان غنیمتوں کے بارے میں۔ تو یہاں پہ ان غنیمت کے حقدار کون ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر بیان کر دیے گئے کہ ان میں سے کس کا حصہ ہے اور کتنا حصہ ہے، کس اعتبار سے ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق پھر اس مال کو
لوگوں کے اندر آپ نے تقسیم فرمایا ہے۔ جب لوگوں میں یہ تقسیم کاری کا سلسلہ ہوا تو اس کے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ احکامات بھی لوگوں کو تعلیم دیے، کیونکہ قرآن پاک کے جو احکامات ہیں وہ تدریجاً نازل ہوئے، یعنی آہستہ آہستہ۔ پورا قرآن عرصہ 23 سال میں نازل ہوا۔ یوں تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی نازل ہوا، اور وہ شب قدر ہے جس میں قرآن مجید کو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یہ لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں اللہ پاک نے اسے نازل کیا، تو وہ یک بارگی۔ اب اس کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ حسب حال جس طرح کا موقع ہے، محل ہے، جو چیزیں درپیش ہوئیں اس کے مطابق قرآن یہ نازل ہوتا گیا، یعنی وقفے وقفے سے تدریجاً یہ قرآن مجید فرقان حمید اس کا نزول ہوا۔ تو اس سے پہلے اس طرح کا موقع یعنی غنیمت کے حوالے سے یہ میسر نہیں آیا تھا، اور یہ سارے معاملات مدنی زندگی کے اندر بکثرت آگے فتوحات ہوئیں اور غزوات کا سلسلہ ہوا یہ مدنی زندگی میں۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پہلا واقعہ یعنی بدر کے طور پر کہ جو عظیم اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور وہ فتح کن بنیادوں پر تھی؟ یعنی تقوی، پرہیزگاری، اطاعت الہی، اطاعت رسول، جذبہ دین اسلام کے لیے، جذبہ محبت الہی۔ تو جو ایک ایمانی ذوق تھا، ایک ایمانی لذت اور کیفیت، تو اس کے مطابق انہوں نے اس غزوے میں شرکت کی تو اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی۔ جن کا توکل مضبوط ہو، بھروسہ اللہ پر ہے، بظاہر جو ساز و سامان ہے، مال و متاع ہے، اس پر کوئی ایسا اعتماد نہیں، کیونکہ وہ تو دشمنوں کے مقابل میں بہت تھوڑا تھا، مگر اللہ رب العالمین کی رحمت، رب تعالیٰ کی ذات پر توکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عملی طور پر پیروی کرنا، اطاعت کرنا، یہ سبب بنا کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں وہ عظیم فتح عطا فرما دی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آیت انفال کے نزول کے بارے میں پوچھا، یعنی یسألونک عن الانفال، یہ آیت مبارکہ یہ جو غنیمتوں کے حوالے سے قرآن نے بیان کیا یہ کب نازل ہوئیں؟ تو انہوں نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ آیت ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ بدری صحابہ وہ بدر کے طور پر ہی پہچانے جاتے تھے، ان کو بدری صحابہ کہا جاتا تھا۔ وہ بدر میں ان کی شرکت یہ ان کے لیے ایک طرح کی باعث مغفرت بھی ہوئی اور باعث فخر بھی ہوا، یعنی وہ اسے اللہ کی رحمت اور رب تبارک و تعالیٰ نے عظیم جو انہیں نعمت عطا فرمائی اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اور فخر سے یہ بیان کرتے کہ بدر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو کہا کہ جب اللہ نے فتح عطا فرما دی تو پھر لوگوں نے اس حوالے سے کچھ سوالات کیے، یا لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اس کا حق کون رکھتا ہے، اس کا حق کون رکھتا ہے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا اور آیت نازل ہوگی تو گویا کہ اللہ پاک نے یہ معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکال کر اپنے محبوب کے سپرد کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ اور یہی بدر کے ہی چونکہ واقعات اس میں مذکور ہیں تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کی جو ہجری کے اعتبار سے تاریخ اور سن وغیرہ بیان کیا گیا تو وہ 2 ہجری رمضان المبارک، جو کہ 2 ہجری رمضان المبارک میں مارکہ بدر پیش آیا تھا، تو اس اعتبار سے یہ سورہ انفال یہ 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے اس حوالے سے یہ تمام تر احکامات وہ قرآن پاک میں نازل فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون تو یہی ہے غنیمتوں کے حقدار کون ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کئی اور طرح کے مضامین ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو اپنی اطاعت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا،
اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، خشیت الہی رکھتے ہیں، ان کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ یہی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں مکہ مکرمہ کے وہ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طرح طرح کی ایسی سازشیں اور بری پلاننگیں بنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنا ہے، ملک بدر کرنا ہے یا شہید کرنا ہے، اس طرح کی پلاننگیں بنا رہے تھے، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں سے محفوظ رکھا اور آپ کو ہجرت کا حکم عطا فرما دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ ایک اور مین مضمون اس سورہ مبارکہ کے اندر کہ آدمی کوئی بھی کام کرے، اس کے لوازمات، تیاری، وہ سب اپنی جگہ ہے، مگر توکل اللہ پر رکھے، توکل اللہ پر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب پھر کسی کام کا عزم کر لو تو اب اللہ پر توکل۔ کئی ایسے کام ہیں کہ جس میں ہم بظاہر سمجھتے نہیں، ہم تو آرام سے چلے جائیں گے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اسباب بھی ہیں، رابطے بھی ہیں، ہو جائے گا معاملہ، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ ہوتی ہے کہ آدمی اسی میں دھنس کے رہ جاتا ہے اور وہ کام ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور کبھی ایسا معاملہ بھی پیش آیا ہو کہ بظاہر کوئی سبب نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی سبب بن جاتا ہے اس مسبب الاسباب ذات کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آدمی اللہ کی قدرت اور رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے لگ جاتا ہے کہ واقعی ہی اللہ پاک نے اس جگہ سے نکال دیا، بظاہر کوئی چیز، کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ رحم فرما دیا۔ تو بیسک کیا ہے کہ آدمی کے دل میں تقوی داخل ہو جائے، اللہ کا ڈر داخل ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا آدمی بن جائے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ قرآن خود بیان فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرماتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اسے رزق دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، کوئی ایسے اسباب بنا دیتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، تقوی، یہ اللہ کا خوف اگر دل میں آ جائے تو پھر آدمی کے لیے رب تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے، وہ آسانیاں اس کے لیے پیدا فرما دیتا ہے۔ تو میں ترک اسباب کا نام نہیں لے رہا، توکل ترک سبب نہیں ہے کہ یعنی آدمی سب چیزیں ہی چھوڑ دے، کہ بھئی نہ کوئی پیسہ رکھے، نہ کوئی سامان، ساز و سامان، کچھ بھی نہیں کہے کہ میں توکل کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، توکل کب؟ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے لیے آپ ایک سال کا انہیں گندم وغیرہ یہ انہیں دے دیا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسباب یہ سب کچھ دے دیتے تھے، لیکن پھر کیا فرماتے ہیں؟ توکل اللہ پر۔ تو بندہ سبب اختیار کرے، یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ جائے اور کہ میں اللہ پہ توکل یوں کروں کہ گھر میں ہی میرے روزی روٹی آئے، گھر میں میرے پیسے بھی پہنچ جائیں، کھانا بھی پہنچ جائے، یہ سب چیزیں پہنچ جائے۔ تو یہ انداز یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ، یہ ہمارے اسلاف نے بھی انداز سکھائے اور یہی طریقہ کار ہمیں بطور خاص عام عوام کو یہ اختیار کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ناظرین اکرام اسی سورت کی مختلف کچھ آیات مبارکہ اور اس میں کیا درس دیا گیا ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 اور 21، جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان سے نہ پھرو اور ان جیسے بھی نہ ہو جاؤ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں، جو کہتے ہیں ہم نے سنا وہ سنتے نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے
کہ جنہوں نے سنا اور پھر سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا تو گویا کہ نہیں سنا، انہوں نے نہیں سنا، نہیں سمجھا۔ سننے کا مطلب تو یہی ہے کہ کان وہ بات سنے اور آدمی پھر اس پر عمل پیرا ہو جائے، عمل پیرا ہو جائے۔ تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو کہ جنہوں نے کہا سن لیا ہم نے لیکن حقیقتاً انہوں نے نہیں سنا۔ تو یہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام ہدایت سن کر بھی اس راستے پر نہ آئے، ان کے لیے کہہ دیا گیا وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ کہہ دیا گیا۔ کیوں کہا؟ حالانکہ وہ زبان سے بولتے ہیں۔ ان کو بہرا کیوں کہا؟ حالانکہ وہ کانوں سے سنتے ہیں۔ ان کو اندھا کیوں کہا؟ حالانکہ وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ علماء نے لکھا اس گونگے اور بہرے اور اندھے کہنے سے مراد، اس گونگے، اندھے اور بہرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اگر حق سن کر حق کو مانتے نہیں ہیں، حق دیکھ کر گویا کہ یہ حق کو سمجھنے کے لیے تیار اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حق دیکھ کر بھی جو حق کو حق نہ بولے تو وہ اندھا نہیں تو کیا ہے؟ حق سن کر بھی جو حق کو نہ سمجھے تو وہ بہرا نہیں تو کیا ہے؟ حق سن کر سمجھ کر بھی زبان سے حق بات نہیں اس کے نکل رہی تو وہ گونگا ہی تو ہے، اور اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی وہ حق بولنے کے اعتبار سے گونگا، وہ حق سننے کے اعتبار سے بہرا، وہ حق دیکھنے اور سمجھنے کے اعتبار سے اندھا ہے۔ وہ اندھا ہے کیونکہ وہ حق کو نہ سمجھ رہا ہے نہ حق کو مان رہا ہے۔ تو یہاں بھی فرما دیا گیا جو اطاعت کرنے والے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا، یہاں منافقین کی اس چال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے سن لیا لیکن حقیقتاً انہوں نے نہیں سنا۔ وہ نہیں سنتے کیونکہ وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، وہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا مطلب کہ جو کچھ ہم سیکھے سمجھے ہم اس پر عمل پیرا ہوں، ہم ان کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کریں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں اللہ پاک نے جو اللہ سے ڈرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کو کیا کیا انعام دیتا ہے یہ عطا فرمایا، یہ بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ غزوہ بدر جس میں یہ عظیم کامیابی اللہ نے عطا کی ہے تو اس کی بیسک وجہ کیا سبب بنا؟ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں حق اور باطل میں فرق کر دینے والا نور عطا فرمائے گا۔ یجعل لکم فرقانا، تمہیں ہی یہ فرق کرنے والا بنا دے گا اللہ، وہ نور خاص تمہیں عطا کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اگر اللہ سے ڈرو گے اللہ یہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ تین طرح کے انعامات، یہ تین طرح کے انعامات، اور یہ جب فرقان آدمی کو نصیب ہو جاتا ہے، یعنی وہ نور مل جاتا ہے، تو پھر وہ مومن اور جس کی بصیرت میں وہ نور آ جائے، اس لیے تو روایت میں ارشاد فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی اسے خاص اللہ کی طرف سے عطا کردہ نور ہے جس سے وہ دیکھ لیتا ہے۔ یہ مومن کی فراست کے بارے میں فرمایا گیا۔ تو یہ فراست مومن کیا چیز ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں ایک شخص آ رہا تھا، راستے میں اس کی نظر کہیں ایک اجنبیہ عورت پر پڑ گئی، اور وہ جب آپ کے پاس آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس بعض لوگ آتے ہیں ان کی آنکھوں میں برائی کے اثرات ہوتے ہیں، یہ بتائیں، ان کی آنکھوں میں برائی کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی اثر ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ کیا وحی کا سلسلہ بند نہیں ہو گیا؟ یعنی وحی تو نبی پر ہوتی ہے، کیونکہ غیر نبی کے لیے وحی نہیں ہے، وحی خاص انبیاء کے لیے۔
تو کہا کہ یہ وحی کا سلسلہ موقوف نہیں ہوا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وحی کا سلسلہ موقوف ہے، بند ہے وحی، لیکن یہ تو مومن کی فراست ہے کہ اللہ اس سے یہ عطا فرماتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ایسے کئی واقعات وہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے، بعد کے اسلاف کے، اولیاء کے، کہ ایسی نظر ہے، بصیرت ایسی ہے کہ وہ دیکھ لیا کرتے تھے اور تنبیہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ ایسے مشائخ جو اپنے مریدین کو ایک اجتماعی صورت میں تنبیہ کر دیتے تھے، سمجھا دیتے تھے کہ اب یہ غلطی کوئی نہ کرے، اب یہ غلطی نہ کرے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سے ڈرنے والوں کو یہ نور بھی مل جاتا ہے، گناہ بھی اللہ مٹا دیتا ہے، اور ان کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، اور کچھ آیات مبارکہ اور اس کے تحت درس سنتے ہیں۔ آیت نمبر 53 سورہ انفال کی، جس میں اللہ پاک نے قوموں کے عروج اور زوال کی وجہ کو بیان کر دیا کہ کس وجہ سے انہیں عروج بھی مل سکتا ہے اور کیا سبب ہوتے ہیں کہ انہیں زوال کی طرف آنا پڑ جائے۔ اور اس کا ایک سبب یہ بیان کیا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو، جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلے، اور بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے کفار پر عذاب کا ایک سبب جو بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمتیں دیتا ہے اور وہ قوم پھر اس نعمت کا شکر بجا نہ لائے بلکہ ناشکری کے اندر پڑ جائے، تو اللہ نے انہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی اس حالت کی وجہ سے اور ناشکری کی وجہ سے وہ رب تعالیٰ ان سے ختم فرما دیتا ہے، کیونکہ ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعمت تھے، مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے، مکہ مکرمہ کے لوگوں کو عروج ملا ہوا تھا، مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ہر طرح کی نعمتوں سے یہ اللہ پاک نے نوازا تھا اور اپنے محبوب کو وہاں پہ مبعوث کیا۔ لیکن جب انہوں نے، ان کفار نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہ لائے، بلکہ آپ کو اور تکلیفوں میں مبتلا کیا، آپ کو ستایا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے اس جگہ سے، اس مقام سے، تو پھر اس کے بعد قریش اور ان کفار کا کیا حال ہوا؟ حالانکہ پہلے آرام سے ایک زندگی گزار رہے تھے، سب معاملات بھی تھے، دیگر جگہوں پہ تو قحط پڑتا، لیکن یہاں وہ بھی نہیں تھے، لوگ یہاں سے رزق گویا کہ وصول کر رہے تھے۔ لیکن یہ جب اس نعمت کو جھٹلایا، جب اس نعمت کی قدر نہ کی، تو اس کے بعد ان کے حالات یکسر بدلتے گئے اور ابتر ہوتے گئے۔ یہ یاد رکھیں، یہ خاص ایک اسی علاقے یا اس لوگوں کے لیے یہ قانون نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا قانون یہ تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کفار ہو یا مسلمان ہو، سب کے لیے، کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا تو پھر وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے، وہ نعمت اس سے واپسی چلی جاتی ہے، وہ جتنی آسائشیں اب وہ تکلیفوں میں آ جاتا ہے اور وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ یہ ہوا کیا، یہ ہوا کیا۔ بعض اوقات بڑے آرام سے چلنے والے بزنس، لیکن کبھی کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں ٹھپ ہو جاتے ہیں، الٹا نقصان ہو جاتے ہیں، نوکریوں سے فارغ ہو جانا، دیگر اور کئی اس طرح کے معاملات، اس کے کوئی نہ کوئی اسباب لازمی ہوتے ہیں کہ جس کو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ جو بھی نعمت لوگوں کو دے، جب تک لوگوں کی حالت نہیں بدلتی تو وہ نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب ان کی اپنی حالت تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ لوگ پھر زوال کی طرف آ جاتے ہیں، وہ زوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر اللہ پاک آپ کو ایک چھوٹی سی دکان سے بھی یہ رزق عطا فرما رہا ہے، اس کی جگہ کی قدر کریں۔ اگر آپ کو کسی جگہ نوکری اور ملازمت کے ذریعے اللہ رزق عطا فرما رہا ہے، قدر کریں، اللہ کی اس نعمت کی بھی قدر کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے اس کام کو اچھے انداز سے اس کی تکمیل کرتے رہیں۔
یہی اس نعمت کا شکرانہ ہے، یہی اس نعمت کا شکرانہ ہے۔ لیکن جب آدمی ناشکری میں پڑتا ہے تو پھر اس کے پاس جو نعمت ہے وہ تو چلی ہی جاتی ہے، دیگر اور کئی طرح کی وہ آفتوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو جو قومیں ذلت میں جاتی ہیں بعد عزت، یعنی بڑا بڑا عروج جن کو ملا ہوا، لیکن جب وہ ان نعمتوں پر شکر اور اس نعمت کے حقوق کی ادائیگی میں رہتے ہیں فابیا، لیکن جیسے ہی منہ پھیرتے ہیں، غفلتوں میں جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں بطور خاص، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ زوال کی گویا کہ سیڑھیاں اب اتر کر خود ہی زوال کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس گھاٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ پہلے ترقی کی منازل طے کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وہ دور مسلمانوں کا ایسا بھی کہ جب مسلمانوں کے نام سن کر دیگر اقوام اور قومیں وہ لرز جائیں، کانپ جائیں، لیکن کیا اب بھی کیفیت ایسی ہے؟ تو ضرور اس زوال عروج ان دونوں میں کیا وجہ بنی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اور بتا رہا ہے۔ اللہ پاک جب کوئی نعمت دیتا ہے کسی قوم کو، پھر جب لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے تو پھر اللہ وہ نعمتیں بھی ان سے واپسی لے لیتا ہے، وہ نعمتیں بھی ان سے واپسی لیتا ہے، اور پھر عزت کے بعد ذلت کی طرف، عروج کے بعد زوال کی طرف، ترقی کے بعد تنزلی کی طرف یہ سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کی چند آیات مبارکہ اور اس کا کچھ خلاصہ بھی سنا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن، عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام